پروردگار عالم ایک شعر تو عطا فرما دیا ہے، اب ایک شعر اور عطا فرما دے، یا عمر ابن خطاب کو اسلام کی توفیق دے دے، یا عمر بن حشام کو اسلام کی توفیق دے دے۔ اگرچہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اگرچہ اس نے مجھ پر زیادتی کی ہے۔ عمر بن حشام ابو جہل کا نام ہے۔ اللہ اکبر، اے مولا اگر تیرے دین کی تقویت ابو جہل کے ہاتھوں سے ہونی ہے تو میں اپنے تمام درد کو بھول جاؤں گا۔ اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں اور یہاں پورے مکہ کے اندر یہ بات پھیل گئی ہے کہ امیر حمزہ اسلام لا چکے ہیں، امیر حمزہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اب لوگ ابو جہل کو کوس رہے ہیں، ابو جہل کو کہہ رہے ہیں اگر ابو جہل نے یہ زیادتی نہ کی ہوتی، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ ظلم نہ کیا ہوتا تو حمزہ جیسا بہادر انسان آج ہمارے ہاتھوں سے نہیں جاتا۔ اس لیے امیر حمزہ بڑے بہادر تھے۔ اللہ اکبر، یہ کفار مکہ تو یہ سوچتے تھے یہ دین جو مصطفیٰ لے کر چلے ہیں، محمد عربی لے کر چلے ہیں، یہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا، لیکن یہاں تو مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عورتوں میں جناب خدیجۃ الکبریٰ اسلام لائی ہیں، اللہ اکبر، دوستوں میں جناب ابو بکر صدیق اسلام لا چکے ہیں، اور نونہال بچوں میں اللہ اکبر مولا علی مشکل کشا ایمان لا چکے ہیں۔ اگر چھوٹی عمر ہے لیکن فرماتے ہیں یا رسول اللہ جان و دل میں آپ پر قربان کروں، جان و دل میں آپ پر نچھاور کروں۔ اللہ اکبر، مکہ کے اندر ہنگامہ مچا ہوا ہے کہ اب یہ تحریک کو روکا جائے ورنہ لوگ ہمارے معبود کو پوجنے والے باقی نہ رہ جائیں گے، ہمارے معبودوں کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ہمارے اجداد کے دین کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور وہاں پر ایک کمرے کے اندر 26 سالہ نوجوان جس کا نام عمر ہے، جو خطاب کا بیٹا ہے، بے تاب و جوش کے اندر اپنے مکان میں گھوم رہے ہیں اور یہی سوچ رہے ہیں اگر اسی طرح مذہب اسلام پھیلتا رہا، اسی طرح رفتہ رفتہ لوگ مسلمان ہوتے رہیں تو ہمارے پرانے دین سے لوگ دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گے، ہماری اجداد کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق ہیں، ابھی اسلام نہیں لائے ہیں اور دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں کسی طرح اس مذہب کو ختم کیا جائے، کسی طرح اس بڑھنے والی تحریک کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، ارادہ یہ کرتے ہیں کہ اس تحریک کو ختم کرنا ہے، اس تحریک کو ختم کرنا ہے تو بانی اسلام کے چراغ کو بجھانا ہوگا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنا ہوگا معاذ اللہ تعالی۔ لیکن سوچتے ہیں اتنا بڑا کام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش یہ کام کرے گا تو کرے گا کون؟ اللہ اکبر، سوچتے یہ ہیں کہ یہ کام کوئی اور نہیں بلکہ یہ کام مجھے کرنا ہے۔ اللہ اکبر، بہادری کا عالم تھا، نوجوانی کا عالم تھا، پہلوانی کا عالم تھا، اور وہ وقت ایسا تھا، ایسی سخت دوپہر ہوا کرتی تھی، اگر کسی کو باہر نکلنا ہو تو اللہ اکبر وہ دیوار کے سائے سے چلا کرتے تھے۔ لیکن جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں، ہاتھوں میں تلوار لی حمائل کی ہوئی ہے، تلوار حمائل کی ہوئی ہے، اور سخت دوپہر کے عالم میں باہر نکلتے ہیں اور راہ پر چلتے ہیں۔ چلتے چلتے راہ میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ نعیم بن عبداللہ نے جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے اترتے ہوئے نشے کو دیکھا ہے تو پوری کہانی سمجھ جاتے ہیں، پورا معاملہ سمجھ جاتے ہیں، اور عمر ابن خطاب سے کہتے ہیں اے عمر بتاؤ کس ارادے سے جا رہے ہو، اے عمر کس مقصد سے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں بانی اسلام کے چراغ کو بجھانے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، میں روزانہ کی کہانی کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو ہمارے معبود کی پوجا کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا، آج سارا معاملہ ہی ختم کر دیتا ہوں۔ جب یہ بات فاروق اعظم نے کہی ہے تو اللہ اکبر، جناب نعیم بن عبداللہ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عمر پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر لو۔ کہا میرے بہن اور بہنوئی کو کیا ہوا ہے؟ کہا وہ بھی محمد عربی کے غلام بن چکے ہیں، وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں،
اللہ اکبر. اب جو غصہ رسول کی بارگاہ میں تھا اب وہ غصہ منتقل ہو کر بہن اور بہنوئی کے گھر چلا گیا ہے. اللہ اکبر. اسی عالم میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ابھی بھی تلوار ہاتھوں میں حمائل کی ہوئی ہے. بہن کے گھر کا راستہ پکڑتے ہیں اور بہن کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں. وہاں بہن کے گھر میں ایک صحابی اللہ اکبر دونوں کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے. لیکن جب حضرت عمر کے قدموں کی آہٹ سنی ہے تو وہ صحابی کو چھپا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. لیکن جناب فاروق اعظم کے کانوں تک کلام مجید کی آواز چلی جاتی ہے. اللہ اکبر. دروازے پر پہنچے ہیں اور پورے جوش و خروش کے اندر اور جلال کے عالم میں آپ دروازے پر دستک دیتے ہیں. بہن نے دروازہ کھولا ہے. فاروق اعظم کہتے ہیں اے بہن میں نے سنا ہے کہ تم محمد عربی کا کلمہ پڑھ چکی ہو, تم مسلمان ہو چکی ہو. بہن نے کہا ہے ہاں بھائی میں مسلمان ہو چکی ہوں, میں محمد عربی کا کلمہ پڑھ چکی ہوں. اللہ اکبر. جب عمر فاروق نے سنا ہے تو اتنا بہن کو مارا ہے. اللہ اکبر. بہن کا سر پھٹا ہے, خون نکلا ہے, جسم خون سے لہو لہان ہو جاتا ہے. مارتے ہوئے کہتے ہیں چھوڑ دے دامن مصطفیٰ کو, چھوڑ دے محمد عربی کے دامن کو. لیکن وہ اللہ اکبر ابن خطاب کی بیٹی کے تیور کو دیکھتے وہ کہتی ہے کہ اے عمر جان لو تم بھی خطاب کے بیٹے ہو, میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. اگر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائے تو محمد عربی کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتی. اللہ اکبر. مصطفیٰ کریم کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتی. جب فاروق اعظم نے ایک عورت کے اندر اتنے جذبے دیکھے ہیں تو حیرت جو ہے انتہا کو پہنچ جاتی ہے. آخر مذہب اسلام میں کیا ہے, آخر مسلمان ہونے میں کیا ہے, آخر مصطفیٰ کی عشق کی مستی میں کیا ہے. اللہ اکبر. جس نے اس عورت کے اندر, ایک لڑکی کے اندر, ایک خاتون کے اندر اتنے جذبے بھر دیے ہو. اللہ اکبر. فاروق اعظم کہتے ہیں بہن ٹھیک ہے ایک کام کرو, جو کلام مجید کو تم پڑھ رہی تھی وہ کلام مجید لے کر آؤ, میں وہ کلام مجید پڑھنا چاہتا ہوں, یا جو بھی کہا ہوگا دیکھنا چاہتا ہوں. بہن نے کہا ہے یہ کلام مجید ناپاک نہیں چھوا کرتے ہیں. اللہ اکبر. بھائی آپ کلام مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا چھونا چاہتے ہیں تو پہلے غسل کرنا ہوگا. اللہ اکبر. کسی نے کہا ہے نا سودا لینے کے لیے بازار گئے, سودا لینے کے لیے بازار گئے, ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے, ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. اللہ اکبر. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اللہ اکبر. غسل کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت آپ کے دل کی سختی کو نرم کر رہا ہے. اللہ اکبر. آپ نے غسل کیا ہے اور غسل کرنے کے بعد جب آئے ہیں اور قرآن مجید آپ کے سامنے رکھا گیا ہے, سب سے پہلے اس آیت پر آپ کی نظر جاتی ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اے 14ویں کے چاند کے محبوب, ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ پیارے تم مشقت میں پڑ جاؤ, محبوب تمہیں تو آرام بھی کرنا ہے, محبوب تمہیں تو کچھ دیر سو بھی لینا ہے. اللہ اکبر. یہ آیت فاروق اعظم نے پڑھی ہے, آپ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہوتے ہیں, جسم میں عجیب کیفیت جو ہے آ جاتی ہے اور پورا جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی آپ کے دل میں حضور کے عشق کی مستی جو ہے اجاگر ہو چکی تھی. اللہ اکبر. بہن اور بہنوئی کو کہتے ہیں, بہن اور بہنوئی کو کہتے ہیں مجھے بتاؤ جس در کے تم غلام ہو کیا عمر بھی اس در کا غلام ہو سکتا ہے, جس چوکھٹ کے تم غلام ہو کیا عمر بھی اس چوکھٹ کا غلام ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. کہیں ایسا نہ ہو عمر کی عمر اسی میں برباد ہو جائے. جب فاروق اعظم نے یہ فرمایا ہے تو وہ صحابی باہر نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں عمر مبارک ہو, اللہ کے رسول نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دعا کی تھی پروردگار عالم عمر بن حشام عطا کر دے یا عمر بن خطاب عطا کر دے. اللہ کے رسول کی دعا قبول ہو گئی ہے, اے عمر مبارک ہو. اللہ اکبر. لیکن مسلمانوں ابھی بھی حضرت عمر نے تلوار ہاتھوں میں حمائل کی ہوئی ہے, ہاتھوں میں تلوار پکڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اس وقت حضور ابن ارقم کے گھر موجود ہے, حضرت ارقم کے گھر موجود ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا ابن ارقم کا گھر مسلمانوں کی سب سے پہلی درسگاہ ہے. اللہ اکبر. فاروق اعظم تلوار پکڑے ہوئے ہیں اور کوہ حبیب کی طرف روانہ ہوتے ہیں. ابن ارقم کے گھر جو ہے جاتے ہیں اور جانے کے بعد جب وہ قریب پہنچ گئے, صحابہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے.
تھے، صحابہ نے جو ہے دروازے سے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں اور عمر کے ہاتھوں میں تلوار ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں امیر حمزہ سے کہ عمر آ رہے ہیں اور عمر کے ہاتھوں میں تلوار حمائل کی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، امیر حمزہ فرماتے ہیں عمر کو آنے دو، اگر نیک مقصد سے آیا ہے تو عمر کا استقبال کریں گے، اگر مقصد میں کچھ کمی ہے یا مقصد برا ہے تو آج عمر کی تلوار سے ہی اس کی گردن کو سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی ابن ارقم کے گھر پر داخل ہوتے ہیں، دو صحابہ اکرام جو ہے اللہ اکبر آپ کے خبوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ خبوں کو چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے گلے میں ایک پٹا پڑا ہوا تھا، وہ پٹے کو پکڑ کر کہتے ہیں اسلم عمر، اسلم عمر، اسلم عمر، عمر اسلام لاؤ، عمر اسلام لاؤ، عمر اسلام لاؤ۔ سرکار نے اپنے ہاتھ کو عمر کے دل پر رکھ کر کہا ہے اللہم اہدی قلبہ، اللہم اہدی قلبہ، اے اللہ عمر کے دل کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ کے رسول کی دعا کرنا تھا کہ حضرت عمر پکار اٹھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔